رحمت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاکرین والآمنین والحمد للہ رب العالمین. محفل پرنور میں تشریف فرما پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا ابرار احمد صاحب قبلہ نقشبندی مقدس اللہ العالی والنورانی برکاتہم العالیہ والقدسیہ و نقیب اجلاس و جملہ مداحان رسول حفاظ کرام تمام دیوانے تاج الشریعہ و حضور گلزار ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ دونوں عالم کے تاجدار احمد مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہدیہ درود پاک پیش کر لیں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فیض و برکت کے واسطے ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجئے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، ابھی حضرت علامہ ابرار احمد صاحب قبلہ نقشبندی سے آپ نے حضور صدر الشریعہ حضرت علامہ و مولانا مفتی الشاہ حکیم امجد علی صاحب قبلہ قادری رضوی مدد اللہ العالی والنورانی برکاتہم العالیہ والقدسیہ علیہ رحمت و رضوان کے جو ہے زندگی پر مختصر سے وقت میں مختصر سی تقریر سماعت فرمائی، اور حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا عرس پاک تو جمعہ کے دن غالباً تھا، اور حضور تاج الشریعہ کا عرس کل اور پرسوں ہے. 6 جون اور 7 جون کی تاریخ ہے. اور حضور تاج الشریعہ اور اعلیٰ حضرت کے گھرانے سے جو رشتہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں قائم ہوا، الحمدللہ وہ رشتہ کل بھی دونوں گھرانے محبتوں کے ساتھ نبھا رہے تھے، اور آج بھی انہی محبتوں کے ساتھ وہ دونوں گھرانے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتے کو نبھا رہے ہیں. اور حضور صدر الشریعہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس سے حضور تاج الشریعہ ساری زندگی محبت فرماتے رہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضور صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہے، مرید ہیں، اور ساری زندگی اعلیٰ حضرت کی خدمت کرتے رہے، اور یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی ان پر بھروسہ کیا، اور
اپنے تمام جو ہے راز و نیاز کے اندر انہیں شریک فرمایا. اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ جس کی وجہ سے حضور تاج الشریعہ ساری زندگی صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان سے محبت و عقیدت کا اظہار کرتے رہے، اور جب تک آپ دنیا میں باحیات رہے اور صحت و تندرستی آپ کی قائم رہی تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ جو ہے گھوسی کی سرزمین پر ان سے تاج الشریعہ میں شریک نہ ہوئے ہو. ہمیشہ ان سے صدر الشریعہ میں تاج الشریعہ شریک ہوتے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور مفسر اعظم ہند حضرت علامہ ابراہیم رضا خان، جنہیں سرکار جیلانی میاں کے نام سے دنیا جانتی اور پہچانتی ہے، جو تاج الشریعہ کے والد گرامی ہیں، ان کے خاص استاد میں اگر کوئی نام آتا ہے تو وہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا نام آتا ہے. اپنے والد گرامی کے استاد ہونے کی نسبت سے سب سے زیادہ حضور تاج الشریعہ صدر الشریعہ کا احترام فرماتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت کے دو صاحبزادے، بڑے کا نام حضور حجت الاسلام حضرت علامہ و مولانا مفتی الشاہ حامد رضا خان علیہ رحمت و رضوان، جنہیں زمانہ حجت الاسلام کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. ان کے دو بیٹے، بڑے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم رضا جو جیلانی میاں سے مشہور تھے، اور چھوٹے بیٹے کا نام حماد رضا جو نعمانی میاں کے نام سے مشہور تھے. اور یہ سارا زمانہ جانتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ انسان اپنے بیٹے سے زیادہ اپنے بیٹے کے بیٹے یعنی اپنے پوتے سے محبت رکھتا ہے. اس لیے کہ جب بیٹا ہوتا ہے انسان کو تو اس وقت وہ دنیا کمانے میں اور دنیا کی مصروفیات میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ اسے لاڈ پیار کرنے اور بہت زیادہ اسے وقت دینے کا وقت نہیں ہوتا. اور جب انسان اپنے بیٹے کے بیٹے کو دیکھتا ہے تو اکثر لوگ اپنی تمام ذمہ داریوں سے اور اپنے گھر کے کام کاج سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان کے بیٹے جوان ہو کر کے اپنے والد کی جگہ پر گھر کے تمام نظام کو ہاتھ میں لے چکے ہوتے ہیں. ایسے وقت کے اندر آدمی بالکل خالی ہوتا ہے، اور جو محبت کا اظہار اپنے بیٹے کے ساتھ نہ کر سکا، جو وقت اسے نہ دے سکا، وہ سارا وقت اور سارے اپنے دل کے ارمان کو انسان اپنے بیٹے کے بیٹے پر لگا دیا کرتا ہے. پوتے سے دادا کو بہت محبت. حضور حجت الاسلام بڑے صاحبزادے ابراہیم رضا صاحب بڑے پوتے اعلیٰ حضرت کے، اور اعلیٰ حضرت انہیں بہت زیادہ چاہتے تھے، بہت زیادہ مانتے تھے. سرکار اعلیٰ حضرت کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب تھی، گھر میں مہمانوں کی آمد تھی. حضرت ابراہیم رضا جو ابھی 8 سال کے تھے، پھوپھی کی شادی ہے، نیا نیا کپڑا پہن کر کے پورے گھر میں ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں. اور سرکار مفتی اعظم ہند جو سرکار اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، جن کا نام مصطفیٰ رضا خان ہے، ان کی بیٹی 5 سالہ وہ بھی زرق برق لباس پہن کر کے وہ بھی پورے گھر میں دوڑ رہی ہے. اعلیٰ حضرت کو جہاں اپنے بڑے بیٹے کے بڑے بیٹے سے بہت زیادہ پیار، وہیں پر اپنے چھوٹے بیٹے کے اس بیٹی سے بھی بہت زیادہ پیار. ایک طرف نگاہوں کا نور، دل کا سرور، ابراہیم رضا چہک رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، کود رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، وہیں پر 5 سالہ پوتی بھی جو ہے ادھر سے ادھر نئے کپڑے پہن کر کے بھاگ رہی ہے، پھر رہی ہے. اعلیٰ حضرت سرکار نے جب اپنے ان دونوں پوتے پوتیوں کو زرق برق لباس میں خوبصورت جو ہے انداز میں ادھر سے ادھر بھاگتے ٹہلتے دیکھا تو دونوں کو بلایا پاس میں اور اپنے گود میں بٹھایا. اور بٹھانے کے بعد تقریب ہے بیٹی کی شادی کی، بارات آنی ہے بیٹی کی شادی کے لیے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جاؤ جا کر کے حامد رضا کو بھی بلا لو اور مصطفیٰ رضا کو بھی بلا لو. دونوں صاحبزادے آئے. آپ نے فرمایا
میری دل کی تمنا ہے کہ میں اپنے ان دونوں پوتے اور پوتیوں کو نکاح کے بندھن میں آج ہی باندھ دوں، اگر تم دونوں اجازت دو، کیونکہ اپنے بچوں کے ولی ہو تم دونوں، تو تمہاری اجازت پر ان کے نکاح کو کر دیا جائے۔ حضور حجت الاسلام مفتی اعظم ہند نے عرض کیا، ابا حضور آپ جیسا مناسب اور بہتر سمجھے، آپ کی رضا اگر اسی میں ہے تو ہم دونوں بھائی راضی ہیں۔ ادھر دونوں بھائیوں نے اجازت عطا فرمائی اور بیٹی کی شادی کی تقریب میں سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے اس 8 سالہ پوتے اور 5 سالہ پوتی کو نکاح کے مقدس بندھن میں باندھ دیا۔ اور جب وہی حضور مفسر آدم ہند جوان ہوئے اور جب ان کے گھر کے اندر اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی تو سب سے پہلے اللہ نے ریحان ملت حضرت ریحان رضا عطا فرمایا، پھر دوسرے نمبر پر حضرت تنویر رضا عطا فرمایا، اور تیسرے نمبر پر سرکار مفسر آدم ہند حضرت ابراہیم رضا کے گھر میں جو نور والا بچہ پیدا ہوا اسے ہی زمانہ حضرت اختر رضا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مگر آپ کو ایک چیز پتا ہونا چاہیے، سرکار تاج الشریعہ کا اصلی نام اختر رضا نہیں ہے، یہ عرفی نام ہے اختر رضا۔ حضور تاج الشریعہ کا اصلی نام ہے اسماعیل رضا، اور اسماعیل رضا کس نسبت سے ہے؟ آپ کے والد گرامی کا نام ابراہیم رضا تھا، اسی نسبت سے آپ کے کا نام اسماعیل رضا رکھا گیا، اور آپ کا عقیقہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ اور میں نے پہلے بھی بتا رکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی اس مجلس میں نہ رہا ہو، نہ سنا ہو، آج پھر بتاتا ہوں، اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے اندر آج بھی جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اور جو بچے پہلے پیدا ہوئے، سب کا عقیقہ نام محمد پر ہی ہوا کرتا ہے، سب کا عقیقہ، اعلیٰ حضرت کا بھی عقیقہ نام محمد پر ہے، حجت الاسلام مفتی اعظم ہند کا بھی عقیقہ نام محمد پر ہے، ان دونوں صاحبزادوں کے جتنے بھی اولاد ہیں ان سب کا عقیقہ نام محمد پر ہے، یعنی سرکار اعلیٰ حضرت کے گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے سب کا عقیقہ نام محمد پر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد پکارنے کے واسطے کوئی اچھا خوبصورت نام رکھ دیا جاتا ہے، جیسے حامد رضا، حماد رضا، مصطفیٰ رضا، توصیف رضا، تنویر رضا، منان رضا اور اختر رضا، قمر رضا، یہ اسجد رضا، یہ تمام نام پکارنے کے لیے عرفی نام ہے، ان کے اصل نام جس پر سارے بچوں کا عقیقہ ہوتا ہے وہ ہے نام محمد، جس پر سارے بچوں کا عقیقہ ہوتا ہے۔ اور آپ لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں میں بچوں کا نام رکھا کرو تو اس نام کے شروع میں محمد یا اخیر میں احمد لگا لیا کرو، اس لیے کہ جس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا انشاءاللہ اسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکے، نبی کے نام کی برکت۔ ہم لوگوں کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ ارے جو باپ کا نام ہے تو وہ بیٹے کا نہیں ہو سکتا، جو بیٹے کا نام ہے وہ پوتے کا نہیں ہو سکتا، مگر آؤ اس گھر کے اندر چلو جس گھر سے شریعت پورے دنیا کو ملی ہے، یعنی نبی کے اہل بیت، نبی کے 4 بیٹیاں، ایک بڑی کا نام زینب، دوسری کا نام رقیہ، تیسری کا نام ام کلثوم، چوتھی کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب سرکار خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے 3 بیٹی عطا فرمائی جو تینوں نبی کی نواسیاں ہیں۔ اب خاتون جنت نے اپنی تینوں بیٹیوں کا کیا نام رکھا؟ ایک کا نام زینب، ایک کا نام رقیہ، ایک کا نام ام کلثوم۔ حضرت زینب جو میدان کربلا میں موجود تھی، حضرت ام کلثوم بھی میدان کربلا میں موجود تھی جو کہ حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں گئی، اور حضرت رقیہ بچپن ہی میں پردہ فرمائی۔ تو کیا حضرت خاتون جنت کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ یہ میرے جو ہے بہنوں کے نام ہے تو میں اپنی بیٹیوں کا کیوں رکھ رہی ہوں اس نام کو؟ مگر پتہ یہ چلا کہ خاتون جنت نے زمانے والے کو بتا دیا کہ میرے بابا جان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اعظم نے اپنی صاحبزادیوں کے لیے جس نام کا انتخاب کر دیا ہے اس سے بہتر نام نہیں ہو سکتا ہے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ جو نام رسول اللہ نے اپنی بیٹیوں کا رکھا ہے وہی نام ہم بھی اپنی ہی بیٹیوں کا رکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے حضرت مولا کائنات کا نام علی ہے، حضرت امام حسین کے 3 بیٹے، حضرت امام حسین کے 3 بیٹے، نام اگرچہ الگ الگ عرفیت میں پہچاننے کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے اس کے اندر لفظ لگا دیا گیا، مگر آپ کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھو حضرت امام حسین نے اپنے 3 بیٹوں کا نام اپنے بابا علی کے نام پر رکھا، اور فرق کیسے کیا؟ علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط۔ حضرت امام زین العابدین کو علی اوسط کہتے ہیں، اور حضرت علی اکبر یعنی ایک یہ ان کو بڑا اور چھوٹا اس طریقے سے اکبر اصغر اوسط کہہ کر کے فرق کیا، مگر انہوں نے اپنے 3 بیٹوں کا نام حضرت مولا کائنات کے نام پر ہی رکھا، یعنی جو دادا کا نام ہے وہی نام 3 پوتوں کا بھی ہے۔ لہذا نام رکھنے میں یہ نہ دیکھا کرو کہ دادا کا نام ہے تو اس کو ہم پوتے کا نہیں رکھ سکتے، پوتے کا نام ہے تو پڑ پوتے کو نہیں رکھ سکتے، بلکہ نام میں یہ دیکھو کہ اس نام میں برکت کتنی ہے، بس اسی نسبت سے نام رکھا کرو۔ تو اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے اندر سب کا عقیقہ نام محمد پر ہی ہوا کرتا ہے، پکارنے کے لیے الگ الگ نام رکھا جاتا ہے۔ سرکار حضور تاج الشریعہ 23 فروری 1943 عیسوی کو اس دنیا کے اندر تشریف لائے، یعنی آپ کی ولادت کی تاریخ ہے۔ آزادی سے پہلے 1943 میں جب تاج الشریعہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے تو مفسر اعظم ہند حضرت ابراہیم رضا علیہ رحمہ نے بسم اللہ خوانی کی تقریب بلائی۔ ہم لوگوں کے یہاں بسم اللہ خوانی کا تو اول رواج ہی نہیں ہے۔ ہمارا بچہ جب بولنے کے قابل ہوتا ہے تو ہم اپنے بچے کو گالی سکھاتے ہیں، گانا سکھاتے ہیں۔ 3 سال کا ہوتا ہے تو کسی انگلش میڈیم میں لے جا کر کے اس کا نام لکھوا دیتے ہیں، اور اس کی پہلی پڑھائی پہلی بولی جو ہوتی ہے وہ اے فار ایپل، بی فار بوائے اور جو ہے کیٹ اور ڈاگ اور ایلیفینٹ سے شروع ہوتی ہے۔ مگر دیکھو اللہ والوں کے گھر کے اندر کیا رواج تھا، اور یہ چیز جان لو کہ بچے کی تعلیم کی شروعات کب کرنی چاہیے۔ تو ہم نے سرکار غوث آدم کی تاریخ پڑھی، ہم نے سرکار غریب نواز کی تاریخ پڑھی، ہم نے سرکار اعلیٰ حضرت کی تاریخ پڑھی، ہم نے سرکار صابر کلیری اور دیگر اور بھی بزرگان دین کی تاریخ پڑھی۔ جن کی بھی تاریخ پڑھی اس میں یہی ملا کہ جب وہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے اسی دن ان کے پڑھائی کی ابتدا کی گئی ہے۔ آپ سنتے ہو نا غوث اعظم نے جو قرآن مجید جو 17 پارے سنائے تھے تو کس دن سنایا تھا پورا 17 پارا؟ جس دن 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے تھے۔ حضرت بختیار کاکی نے جب جو ہے 15 پارے سنائے تھے تو کس دن سنائے تھے؟ جس دن 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے تھے۔ حضرت غریب نواز کے تعلیم کی ابتدا کب ہوئی؟ جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے۔ اس سے پتہ یہ چلا ہمیں بھی اپنے بچوں کے تعلیم کی ابتدا اور آغاز اس دن کرنا چاہیے جس دن ہمارا بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو جایا کرے۔ سرکار تاج الشریعہ جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے تو حضور مفسر اعظم ہند نے اپنے چچا اور اپنے سسر اور حضور تاج الشریعہ کے نانا جان سرکار مفتی اعظم ہند حضرت علامہ الشاہ مفتی مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا۔ حضور آج آپ کے نواسے کی بسم اللہ خوانی ہے، آپ تشریف لائے اور اپنے مقدس زبان سے اپنے نواسے کی بسم اللہ خوانی کروائے، اور پھر حضور مفسر اعظم ہند نے اس موقع پر بریلی کے عمرہ کو نہیں طلب کیا، بریلی کے رئیسوں کو طلب نہیں کیا، بریلی کے پیسے والوں کو طلب نہیں کیا، اپنے دادا اور اپنے والد گرامی اور اپنے جو ہے چچا اور خود اپنے مریدوں میں سے جو ہے بڑے بڑے رئیسوں کو اور امیر عمرہ مریدوں کو طلب نہیں کیا، بلکہ اعلیٰ حضرت کے لگائے ہوئے چمرستان منظر
دشمن اسلام کے تمام طالب علم کو مدعو کیا، علماء کرام کو مدعو کیا، تمام حفاظ کرام کو بلایا، مفتیان اعظام کو بلایا، اور بلانے کے بعد سب کو ادب کے ساتھ بٹھایا۔ طلباء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگان دین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان سب کے درمیان میں حضور مفتی اعظم ہند نے اپنے نواسے حضور سرکار تاج الشریعہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ علم دین کا آغاز کروایا۔ اس شان کے ساتھ تاج الشریعہ کی بسم اللہ خانی ہوئی، جس کے اندر پیسے والوں کو نہیں، نبی کے مدرسے، نبی کے گھر کے مہمانوں کو بلایا گیا، علماء کو بلایا گیا۔ آج ہمارے سماج کے اندر سے علماء کی قدر اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کو میں اس موضوع کی طرف نہیں آؤں گا، بس ایک جملہ کہوں گا۔ خلافت بنو امیہ میں ایک بہت بڑے مجاہد جنہیں حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب انہوں نے اپنے آقا موسیٰ بن نصیر کے حکم پر افریقہ کی سرحد کو پار کر کے اور سمندروں کے بیچ سے کشتی کو نکال کر کے اسپین کے ساحل پر لے جا کر کے تمام کشتیوں میں آگ لگا دی تھی، اور کتنی فوج تھی ان کے پاس؟ صرف 12,000 کی فوج تھی۔ 12,000 کی فوج لے کر کے طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ افریقہ کی دھرتی سے سمندر کے راستے سے ہوتے ہوئے اسپین کی دھرتی پر پہنچے، اور اترنے کے بعد تمام کشتیوں میں آگ لگا کر کے اپنے تمام مجاہدین سے کہا تھا، دیکھو آگے دشمن ہے، پیچھے تمہارا راستہ بند ہو چکا، کشتیاں میں نے جلا دی ہے، پیچھے سمندر ہے، اگر ادھر بھاگو گے تو بھی موت آئے گی، اور اگر دشمن کو دیکھ کر کے ڈر گئے تو بھی موت آئے گی، اور اگر بہادروں کی طرح لڑ کر کے فتح حاصل کر لو گے تو یہ زمین بھی تمہاری ہوگی، کشتیاں بھی تمہاری ہوگی، یہ ملک بھی تمہارا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ طارق بن زیاد رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس ولولہ انگیز تقریر سے مجاہدین کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوا کہ 12,000 مجاہدین نے 1.5 لاکھ کی فوج سے ٹکر لیا تھا، اور 1.5 لاکھ فوجیوں کے اندر سے 70,000 کو وہیں پر تہو دیکھ کر دیا تھا، باقی بھاگنے میں کامیاب ہوئے، اور 30,000 کو قیدی بنا کر کے مجاہدین اسلام نے سمندر کے راستے سے دمشق کی دھرتی پر پیش کیا تھا۔ اور اسپین کے اندر طارق بن زیاد رحمت اللہ علیہ نے جو حکومت قائم کی تھی، 800 برس تک اسلامی حکومت وہاں قائم رہی، مگر 800 برس کے بعد اسی اسپین کے اندر انہی مسلمانوں کے ساتھ 1 اپریل کو اپریل فول منایا گیا تھا، اور سمندر کے اندر تمام مسلمان مرد عورت بچوں کو اب عیسائیوں نے غرق کر دیا تھا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک ملک کے اندر جہاں 800 برس تک اسلامی حکومت قائم رہی، مسلمان کے بادشاہ ہوتے رہے، اس 800 برس کی حکومت کا خاتمہ کیوں کر ہوا؟ تو تاریخ یہ بتاتی ہے جب تک اسپین کے مسلمان علماء کی عزت کرتے رہے، علماء کی قدر کرتے رہے، علماء کی ابتدا کرتے رہے، اس وقت تک اسپین میں اسلامی حکومت قائم تھی۔ جب وہاں کے مسلمانوں نے علماء کرام کی قدر کرنی چھوڑ دی، ان کا ادب کرنا چھوڑ دیا، ان کی اتباع کرنی چھوڑ دی، ان سے مشورہ لینا چھوڑ دیا، انہیں صرف نماز اور درس تک کے لیے جو محدود کر دیا، اسی کے بعد اسپین کے اندر 800 سالہ حکومت کا اختتام ہو گیا۔ یہ سب سے بڑی وجہ تاریخ میں بیان کی گئی ہے۔ آج بھی موجودہ وقت میں جب کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان علماء کرام کی باتوں پر دھیان نہ دو، ان کا صرف کام ہے مسجد کے مصلی کو آباد رکھنا اور درسگاہوں کے اندر بیٹھ کر کے حدیث و قرآن سے بیان کر دینا، پڑھا دینا، سنا دینا۔ یہ سیاسی معاملات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیاسی معاملات میں ہم کس کی پیروی کرتے ہیں؟ شرابیوں کی، زناکاروں کی، قتل کرنے والوں کی، ظالموں کی۔ اس لیے کہ موجودہ وقت میں جتنے بھی آپ کے سیاسی نیتے ہیں، کسی کے اوپر زنا کا کیس ہے، کسی کے اوپر قتل کا کیس ہے، کسی کے اوپر
गबन का केस है, कोई जो है क्या बोलते हैं काफिर है, कोई मुशरिक है, और हम उन्हीं की इत्तिबा करते हैं अपने उलमाए किराम को छोड़ करके। तो बताओ कि जब हम अपने उलमाए दीन को छोड़ करके मुशरिकीन, काफिरीन, फासिकों, फाजिर, इन दुनियादार सियासतदानों की, जिनके नजदीक न झूठ झूठ है न गुनाह गुनाह है, वो झूठ और गुनाह को भी कबूल कर लेते हैं, वो वक्त पड़ता है तो मुसलमान होते हुए वो बुतों के सामने भी जाकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, वक्त पड़ता है तो वो काफिर और मुशरिकीन के पैरों को भी छुआ करते हैं, तिलक भी अपने पेशानी पर लगवा लिया करते हैं, काफिरों के त्योहारों में भी जाकर के शरीक हुआ करते हैं। ऐसे ऐसे मुसलमान नेता भी हैं। हम उलमा को छोड़ करके जब उनकी इत्तिबा करेंगे तो बोलो अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी होगा या हम पर गजबनाक होगा। लिहाजा उलमा की इज्जत करो, उलमा की कदर करो, और उलमाए किराम कोई बात कहे समझ में ना आवे तो ये ना कहो कि आपने ऐसे कह दिया, बल्कि यूं कहो हुजूर आपने जो बयान किया है वो मुझे समझ में नहीं आया, फिर से अगर दोबारा इरशाद फरमा करके समझा दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये तरीका होना चाहिए उलमाए किराम से सवाल करने का, ना कि ये तरीका कि आपने कैसे ये बयान कर दिया। अरे वो आलिम है, आप जो है आलिम नहीं हो। एक आलिम के ऊपर एक गैर आलिम को उंगली उठाने का हक कहाँ से हासिल हो? एतराज कैसे कर लिया आपने? तो उलमा की कदर कीजिए। हमारे बुजुर्गों ने ये करके दिखाया, हमारे बुजुर्गों ने करके दिखाया, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें जहाँ तक उम्मीद है कि इस्माइली साहिबान बैठे हुए हैं, हुजूर गुलजार मिल्लत के मुरीदीन यहाँ पर ज़्यादा हैं। क्या आप लोग नहीं जानते कि हुजूर गुलजार मिल्लत की खानकाह के अंदर, खानकाह इस्माइलिया के अंदर आवाम से मिलने का तरीका और है, उलमा से मिलने का तरीका और है। हुजूर गुलजार मियाँ को जब पता चल जाता है आने वाला आलिम दीन है तो सबको छोड़ करके वो आलिम दीन की तरफ पहले तवज्जो फरमाते हैं, उनके मसले को पहले सुनते हैं, और जिस कमरे के अंदर बैठ करके हुजूर गुलजार मियाँ साहब क़िबला मदजिल्लहुल आली व नूरानी रूहानी इलाज करते हैं, उस कमरे के अंदर दरी भी बिछी हुई है और किनारे में जो है टेबल और जो है क्या बोलते हैं मसनद लगे हुए हैं और सोफे लगे हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि वो तमाम सोफे जो आपने किनारे किनारे कमरे में लगवाया है वो किसके लिए लगवाया है? हुजूर गुलजार मियाँ से मिलने के लिए। जितने भी उलमा जाते हैं उनको आप जो है सोफे पर बिठाते हैं, कुर्सियों पर बिठाते हैं, और जो अवाम होती है उन्हें जमीन पर बिठाते हैं, ताकि पता चल जाए ऊपर बैठने वाले नबी के वारिस हैं, आलिम हैं, और नीचे बैठने वालों को मालूम हो जाए इन ऊपर बैठने वालों की इज्जत हम पर जरूरी है। और एक आले रसूल ने दुनिया वालों को बता दिया, देखो मेरे नबी के और मेरे नाना जान के वारिस ये लायक के हैं कि उन्हें दरी पर नहीं बल्कि उन्हें कुर्सियों पर और तख्त पर बिठाया जाए। सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, तो आपको भी चाहिए कि उलमा की इज्जत करें, उलमा की कदर करें। जो उलमा की इज्जत नहीं करता है, कब्र के अंदर जब वो मर करके जाएगा तो उसका चेहरा किबला की जानिब नहीं होगा बल्कि अल्लाह उसके चेहरे को किबले से मोड़ देगा, ये उसकी सजा है। तो हुजूर ताजुश शरिया की बिस्मिल्लाह खानी उलमा, हुफ्फाज, मुफ्ती और बुजुर्गाने दीन के मौजूदगी में तलबे किराम की महफिल के अंदर हुजूर मुफस्सिर आदम हिंद ने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान से करवाई। उसके बाद बिस्मिल्लाह खानी हो गई। फिर हुजूर ताजुश शरिया के जो सबसे पहली उस्ताद हैं वो उनकी वालिदा माजिदा हैं, वालिदा माजिदा। हुजूर ताजुश शरिया ने पूरा कुरान मजीद मुकम्मल नाजरा अपनी वालिदा से किया है। और फिर उसके बाद ताजुश शरिया मंजर इस्लाम में दाखिल हुए, वहाँ उर्दू की और फ़ारसी वगैरह की इब्तिदाई किताबें अपने वालिद बुजुर्गवार हज़रत सरकार मुफस्सिर आज़म हिंद जिलानी मियाँ से हासिल की। फिर वहाँ से हुजूर ताजुश शरिया को उस
اسلامیہ انٹر کالج میں جہاں عرص رضوی کا پورا اہتمام ہوتا ہے اسی اسلامیہ انٹر کالج میں داخل کرایا گیا، جہاں آپ نے انگریزی، ہندی، سنسکرت، ریاضیات، سائنس، جغرافیہ ان تمام چیزوں کی تعلیم حاصل کی، مگر تاج الشریعہ کے دل کے اندر ہر وقت جو ہے عربی زبان کو سیکھنے کی اور اس کے ساتھ ساتھ علم دین مصطفیٰ کو سیکھنے کی جو ہے ہر وقت چاہت تھی۔ ادھر سے جب فارغ ہوئے تو اسی زمانے میں حضور منظر اسلام کے اندر حضور شیخ عبد التواب مصری جو عرب کے رہنے والے تھے ان کو استاد کی حیثیت سے بلایا گیا تھا بریلی شریف میں، تاکہ عربی زبان پر ایک عربی شیخ اگر بچوں کو پڑھائے تو زیادہ بچوں کو فائدہ ہوگا۔ حضرت شیخ عبد التواب مصری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضور تاج الشریعہ جب بیٹھے تو الحمدللہ پھر یہ کمال پیدا ہوا کہ حضور تاج الشریعہ کے اندر کے تمام جذبے کو دیکھتے ہوئے حضرت شیخ عبد التواب مصری رحمت اللہ علیہ نے خوب دھیان لگا کر خوب محنت اور لگن سے پڑھانا شروع کیا، اور حضور تاج الشریعہ کی عربی دانی کو جو ہے بالکل عرب والوں کی طرح کرنے کے لیے حضور شیخ عبد التواب مصری رحمت اللہ علیہ نے کیا جو ہے طریقہ اختیار کیا، فرمایا کہ جو عرب کے اندر سے عربی اخبار چھپتے ہیں انہیں منگوانا شروع کیا ڈاک کے ذریعے سے، اور وہ عربی زبان کے جو ہے اخبارات کو حضور تاج الشریعہ اپنے استاد کے سامنے پڑھ کر کے سنایا کرتے، عربی اخبار پڑھتے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ عربی زبان میں حضور تاج الشریعہ کو مہارت حاصل ہوتی گئی، اور جہاں جہاں پر کوئی مسئلہ گرامر کا، نحو و صرف کا پھنستا تو حضور شیخ عبد التواب مصری اسے جو ہے حل پڑھوایا کرتے۔ اس کے بعد جو ہندی اخبارات، انگریزی اخبارات ہندوستان میں چھپا کرتے تھے ان اخبارات کو بھی منگایا جاتا، اور حضور تاج الشریعہ سے عبد التواب مصری فرماتے کہ اختر میاں ان ہندی اور انگریزی اخبارات کا عربی میں ٹرانسلیٹ کرو۔ اب حضور تاج الشریعہ عربی اخبار بھی پڑھتے اور انگریزی اور ہندی اخبار کا عربی ترجمہ کر کے استاد کو پیش کرتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب تاج الشریعہ کے عربی دانی کو حضور عبد التواب مصری نے دیکھا تو حضرت مفسر اعظم ہند کی بارگاہ میں پہنچے، اور جانے کے بعد کہا حضور میری تمنا ہے اختر میاں کو بھیجا جائے جامعۃ الازہر کے اندر پڑھنے کے لیے، اور حضور عبد التواب مصری کے کہنے پر حضور مفسر اعظم ہند جو ہے تیار ہو گئے، اور سن 1963 ہجری میں حضور تاج الشریعہ ہندوستان کے سرزمین سے مصر کی دھرتی پر پہنچتے ہیں، اور وہاں آپ کا جامعۃ الازہر میں داخلہ ہوتا ہے۔ سال اول کا امتحان ہونے والا۔ اچھا، اب میں آپ سے یہاں پر ایک پوچھوں، یہاں پر حضرت مولانا ابرار احمد صاحب قبلہ کسی ایسے نوجوان لڑکے کو بلاوے جو نیشنل میں پڑھتا ہو، ڈی اے وی میں پڑھتا ہو، آدرش میں پڑھتا ہو، یعنی وہ 12 کلاس 11 کلاس 10 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہو، اور بلانے کے بعد کہیں کہ سنو قانون شریعت کے اندر جو فلاں مسئلہ ہے اس مسئلے کی جو ہے وضاحت کرو، تو وہ آدرش ڈی اے وی اور انٹر کالج کے اندر نیشنل میں پڑھنے والا کہے گا حضور یہ کیا سوال آپ کر رہے ہیں، ہم نے تو یہ پڑھا ہی نہیں ہے، ہم تو 12 اور جو ہے 10 اور 6 اور 8 9 کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم تو جغرافیہ اور سائنس پڑھتے ہیں، ہم ریاضی پڑھتے ہیں، ہم جو ہے انگلش پڑھتے ہیں، ہندی پڑھتے ہیں، ہم نے قانون شریعت نہیں پڑھی ہے، ہم بہار شریعت نہیں پڑھے ہیں، ہم فارسی کی پہلی نہیں پڑھے ہیں، ہم جو ہے مولویات اول دوم سوم کی کتابیں ہم نے نہیں پڑھی ہے، آپ اس میں کا سوال ہم سے کر رہے ہیں، یہ تو بالکل جو ہے عقل سے پڑھے ہیں، آپ کو پوچھنا ہے تو مجھ سے 12ویں کلاس کے کتاب کا سوال کیجئے، 10ویں کے کلاس کا سوال کیجئے، آپ ہم سے جو ہے 6ٹھی اور 9ویں 8ویں کے کلاسوں کی کتابوں کا سوال کیجئے، ہم وہ بتائیں
آئیں گے حضرت علامہ مولانا ابرار احمد صاحب کہنے لگیں گے ہاں ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ باتیں تو تم نہیں بتا سکتے کیونکہ تم نے یہ نہیں پڑھی ہے، تم تو یہ کتابیں پڑھے ہو۔ اسی طریقے سے حضرت علامہ ابرار احمد صاحب جا رہے تھے مسجد سے جمعہ کی نماز پڑھا کر کے، اور نیشنل کے ایک جو ہے ماسٹر سے ملاقات ہو گئی۔ سلام دعا کے بعد وہ ماسٹر صاحب جو ہے حضرت علامہ ابرار صاحب سے کہنے لگے میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھئے۔ کہا کہ 12 کے اندر جو حساب پڑھائی جاتی ہے اس میں جو فلاں حساب کا کوشچن ہے اس کا جو ہے آنسر کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، ذرا بتا دیجئے۔ حضرت کہیں گے بڑی بے وقوفی والی باتیں کر رہے ہیں، میں نے 12 کی کلاس نہیں پڑھی ہے، میں 12 کا حساب نہیں جانتا، میں نے تو حدیث پڑھی ہے، میں نے بخاری پڑھی ہے، میں نے ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، سنن جو ہے کیا بولتے یہ سب امام موتا امام محمد اور یہ سب کتابیں پڑھی ہیں، ہم نے ہدایہ پڑھی ہے، ہم نے جلالین جو ہے پڑھی ہے۔ آپ کو پوچھنا ہے ان کتابوں میں سے سوال کیجئے، آپ ہم سے فقہ کے سوال کیجئے، آپ ہم سے اصول حدیث کے سوال کیجئے، آپ ہم سے تفسیر کے سوال کیجئے، میں وہ بتاؤں گا۔ وہ ماسٹر بھی کہے گا ہاں ہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، آپ تو عالم دین ہیں، آپ نے تو یہ کتابیں پڑھی ہیں، آپ سے یہ سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ جو انسان جو علم حاصل کرتا ہے اسی علم کے سوال کا جواب دیتا ہے۔ دوسرے علم کا سوال کیا جائے تو سوال کرنے والے کو بے وقوف کہا جائے گا۔ مگر سنو اعلیٰ حضرت کے خانوادے کا وہ چشم و چراغ جنہیں دنیا تاج الشریعہ کہتی ہے، جنہیں دنیا علوم اعلیٰ حضرت کا وارث کہتی ہے، جنہیں دنیا مفتی اعظم ہند کا سچا جانشین کہتی ہے، مصر کی دھرتی پر یہ ہندوستان کا رہنے والا، عجم کا رہنے والا، جسے زمانہ اختر رضا کہتا ہے، سال اول ہے، سامنے ممتحن بیٹھا امتحان لے رہا ہے۔ ہاں حضور تاج الشریعہ کا جو وہاں جو سبجیکٹ تھا وہ جو ہے اصول فی الدین تھا، مگر سوال کرنے والے ممتحن نے علم کلام پر سوال کیا ہے۔ تمام کے تمام ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، مگر جب حضور اختر رضا سے وہ سوال پوچھا گیا ہے جو علم کلام کا سوال ہے، تاج الشریعہ نے جواب دینا شروع کیا۔ سارے عربی محو حیرت میں ہے، سارے ساتھی محو حیرت میں ہے، امتحان لینے والا ممتحن جو ہے حیرت میں ہے کہ یہ سوال جو میں کر رہا ہوں یہ کسی اور کتاب کا سوال ہے، یہ کسی اور مضمون کا سوال ہے، اور اس کا جو ہے سبجیکٹ کچھ اور ہے، یہ جواب کیسے دے رہا ہے؟ تو تاج الشریعہ سے پوچھا سوال جو میں نے کیا ہے وہ آپ پڑھتے نہیں ہے۔ تاج الشریعہ نے فرمایا میں نے علم کلام پر ایک ابتدائی کتاب بریلی کی دھرتی پر مطالعہ کیا تھا، یہ اسی کا اثر ہے کہ میں جواب دے رہا ہوں۔ پتہ یہ چلا تاج الشریعہ اس علم کے سمندر کا نام ہے کہ جو مضمون ہے اس کا بھی جواب دیتے ہیں، جو نہیں پڑھے ہیں اس کا بھی جواب نہ پڑھا۔ ایسے ہی عرب و عجم والوں نے اور ساری دنیا نے تاج الشریعہ کی جانب نہیں توجہ کیا ہے۔ یہ تاج الشریعہ اس شخصیت کا نام ہے کہ مصر کی دھرتی پر جب عرب سے ہٹ کر کے عجم کے لوگ، عجم کے بچے تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں تو جب استاد کے سامنے جاتے ہیں تو بولنے میں گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ ہم عجمی ہیں، یہ عربی ہے، ہم بولیں گے غلطی نہ ہو جائے، مذاق نہ بن جائے۔ مگر جب تاج الشریعہ مصر کی دھرتی پر پہنچے تھے اور جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو تمام عربی آپ کی عربی زبان کی مہارت کو اور آپ کی عربی دانی کو دیکھ کر کے دنگ رہ جاتے تھے کہ یہ کون عجمی آ گیا ہے جو ہمارے درمیان میں رہ کر کے ہماری طرح عربی زبان میں کلام کرتا ہے اور گفتگو کرتا ہے۔ اس ذات کا نام حضور تاج الشریعہ ہے۔ اور آپ کو ایک چیز میں اور بتا دوں، حضور تاج الشریعہ صرف عربی زبان ہی نہیں، تاج الشریعہ عربی زبان کے بھی ماہر تھے، ہندی میں بھی ماہر تھے، انگریزی میں بھی ماہر تھے، اردو میں بھی ماہر تھے، فارسی زبان میں بھی ماہر تھے، یعنی جو زبان بھی تھی تو ایسا نہیں کہ بس خالی بولنا جانتے تھے،
تمام زبانوں میں جتنی زبان تاج الشریعہ جانتے تھے سب میں مہارت حاصل کیے ہوئے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ حضور تاج الشریعہ سے سوالات کا جواب لینے کے لیے، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے عرب کے شیوخ بھی جو ہے ہندوستان کا سفر کرتے تھے اور آ کر کے تاج الشریعہ سے پوچھتے تھے کہ حضور یہ مسئلہ ہے، حل نہیں ہو پا رہا ہے، اور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں جو آتا تھا اپنے مسئلے کو حل کر کے جایا کرتا تھا۔ اچھا، حضور تاج الشریعہ کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگوں نے نہیں بھی دیکھا ہوگا، اور اکثر ایسے ہوں گے جو جلسے جلوس میں تاج الشریعہ کو دیکھے ہوں گے۔ کتنا نورانی چہرہ تھا سب کوئی جانتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، تاج الشریعہ بڑے خوبصورت تھے، رنگ بالکل گورا تھا، سرخی مائل تھا۔ اگر کسی بستی میں سب کے سب کالے ہوں اور وہاں کوئی گورا آ جائے، اور سارے کالے اس گورے کو دیکھنے لگے، تو اس میں تعجب کی بات ہے نہیں، کیونکہ یہ فطرت ہے کہ انسان جب کسی ایسی شے کو دیکھ لیتا ہے جو اس سے ہٹ کر کے ہو تو اس کی طرف نگاہ بھر کر کے دیکھتا ہے۔ کالوں کی بستی میں گورا پہنچے اور سارے کالے اس گورے کو دیکھے، تعجب کی بات نہیں ہے۔ گوروں کی بستی میں کوئی کالا پہنچ جائے اور سارے گورے اس کالے کو دیکھیں، اس میں بھی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور اکثر آپ لوگ دیکھتے بھی ہوں گے، کوئی بھٹکتا ہوا دو گورا آپ کے پھلوریا میں پہنچ جائے تو جب تک اس کو چھتن پورا نہ پہنچا دے، پھلوریا کے چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ نہیں چھوڑتے، آگے آگے وہ چل رہا ہے، پیچھے پیچھے پھلوریا کے بچے چل رہے ہیں، چھتن پورا والے کے حوالے کر کے یہ واپس آ گئے، اب سارے چھتن پورا کے بچے لپٹ گئے اس کے پیچھے۔ پھر اس کو جب تک کوئلہ بازار نہ پار کروا دے تب تک اس محلے کے بچے نہیں ساتھ چھوڑیں گے، اور پھر کوئلہ بازار والے کو حوالے کر کے وہاں والے چلے، اب وہ مچھودری تک جب تک نہ پہنچاوے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ دو تین گورے آ جاتے ہم لوگوں کے علاقے میں، پورے محلے کے بچے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں، ارے یہ کون آ گیا، یہ کیسا آ گیا، یہ کیسا آ گیا۔ تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، مگر گوروں کی بستی میں کوئی گورا پہنچ جائے اور سارے گورے اس ایک گورے کو دیکھنے لگے، یہ تعجب کی بات ہے۔ کالوں کی بستی میں کوئی کالا پہنچ جائے اور سارے کالے اس ایک کالے کو دیکھنے لگے، یہ تعجب کی بات ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور تاج الشریعہ اور حضرت علامہ ارشد رضا علیہ رحمت و رضوان، حضور ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان، رئیس القلم مناظر اہل سنت، جنہوں نے وہابیت اور دیوبندیت کے جو ہے جنازے میں اتنے کیل ٹھوکے ہیں کہ آج بھی ان کا نام سن کر کے دیوبندی اور وہابی کو پسینہ چھوٹتا ہے، جنہیں مناظر اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے، جو محدث کبیر کے ماموں جان ہیں اور حضور صدر الشریعہ کے رشتے میں سگے سالے ہیں، اور حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ جو ہے حضرت علامہ ارشد القادری کے بہنوئی ہیں۔ علامہ ارشد القادری اور حضور تاج الشریعہ ایک ساتھ لندن کے سفر پر ہیں، اور یہ تبلیغی سفر ہے۔ حضرت علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ہوں، ساتھ میں تاج الشریعہ ہے۔ انگلینڈ کے اندر لندن کے ایئرپورٹ پر جب ہم اترے ہیں اور اتر کر کے جہاز سے باہر آئے تو ہر چہرہ ہے جو تاج الشریعہ کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھنے والے کون ہیں؟ سب کے سب گورے ہیں، وہاں پر جتنے ادھیکاری ہیں وہ بھی گورے ہیں، جتنے کرمچاری ہیں وہ بھی گورے ہیں، ایئر ہوسٹس ہے وہ بھی گوری ہے، پائلٹ ہے وہ بھی گورے ہیں، سارے گورے مل کر کے تاج الشریعہ کو دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں گورے تو ہم بھی ہیں، مگر یہ ہم گوری کی بستی میں کون سا گورا آ گیا ہے کہ اس کے چہرے پر جو نورانیت ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے چہرے پر جو چمک ہے وہ ہمارے پاس
پاس نہیں ہے، اس کے چہرے پر جو دلکشی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے چہرے میں جو جاذبیت ہے وہ ہمارے چہروں میں نہیں ہے۔ جب ایک کو برداشت نہ ہوا تو علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کے پاس پہنچا۔ علامہ ارشد القادری کہتے ہیں سارے گوروں کی نگاہ میرے اختر رضا پر تھی۔ ایک ادھیکاری آگے آیا، آ کر کے کہنے لگا وہ آنے والے انڈین یہ تو بتاؤ یہ کون سا گورا لے کر کے آئے ہو، کس ملک سے لے کر کے آئے ہو، یہ کون سی ذات ہے؟ یہاں پر سب گورے ہیں مگر سب کی نگاہ اس گورے پر ہے، آخر یہ گورا کہاں کا ہے اور اس گورے کے چہرے پر یہ چمک کہاں سے ہے؟ علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کی زبان عقیدت سے سنو، علامہ یہی گویا کہہ رہے تھے اے گورو تم سب چمک رہے ہو اپنے گورے ہونے کی بنیاد پر، مگر اختر رضا چمک رہا ہے نور مصطفیٰ کے فیضان کی بنیاد۔ یہ تاج الشریعہ کی ایک خاصیت تھی کہ جہاں بھی چلے جاتے تھے سب کی نگاہ تاج الشریعہ کے چہرے پر ہوا کرتی اور سب یہی سوچتے تھے کہ آخر یہ نورانیت ہے کیسے؟ ایسی ذات ہے حضور تاج الشریعہ، اور ساتھ ہی ساتھ حضور تاج الشریعہ جس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں وہ خانوادہ عشق رسول کا جام پلانے والا خانوادہ ہے۔ میں بات کو آخری مرحلے پر لے کر کے سمیٹنا چاہوں گا، اس لیے کہ تاج الشریعہ کی ذات کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ گھنٹے گھنٹے میں بیان کر دیا جائے، کیونکہ آج تاج الشریعہ کی شخصیت پر بڑے بڑے علامہ اور بڑے بڑے مصنفین کتابیں لکھ رہے ہیں اور کئی سو ورق کی کتابیں لکھ دے رہے ہیں صرف ان کے خدمات پر، ان کی ذات پر۔ تاج الشریعہ اس ذات کا نام ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ جامع ازہر یہ اسلامی دنیا کا سب سے پرانا اور سب سے قدیمی ادارہ ہے، اس سے پرانا کوئی ادارہ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے۔ جامع ازہر کے اندر ایک ایوارڈ ہے جسے فخر ازہر کہا جاتا ہے۔ آپ کو میں ایک چیز بتا دوں کہ حضور تاج الشریعہ ایک مسئلے میں اور بھی ممتاز ہیں۔ آج تک جتنے بھی لوگوں کو فخر ازہر ایوارڈ دیا گیا زندگی میں نہیں دیا گیا، مرنے کے بعد دیا گیا۔ جیسے ہندوستان کے اندر ایک ایوارڈ ہے نا بھارت رتن، جب کوئی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کو بھارت رتن کا ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ کس کو دیا جاتا ہے؟ اس کے گھر والوں کو، اس کے بیٹے وٹے کو بلا کر کے دے دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کو زندگی میں بھی دے دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جامع ازہر کا ایک ایوارڈ ہے، فخر ازہر ایوارڈ۔ آج تک جامع ازہر میں جتنے بھی لوگوں کو ایوارڈ دیا گیا فخر ازہر، کسی کو اس کے ہاتھ میں اس کی زندگی میں نہیں دیا گیا، اس کے انتقال کے بعد دیا گیا۔ ہوتا کیا ہے، جو جامع ازہر کے فارغین ہیں اور فراغت کے بعد اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں یا مصر کے ہی رہنے والے ہیں، اپنے جو ہے کیا بولتے ہیں کہ حلقے میں جب وہ دین کی خدمات کرتے ہیں اور ان کے بڑے نام بڑی شہرتیں ہوا کرتی ہیں، جب وہ پردہ کر جاتے ہیں تو جامع ازہر کے اندر ایک کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کمیٹی ان کے سارے زندگی کے خدمات کو، ان کے جو ہے کام کو، ان کے دینی تبلیغ کو، ان کے ذریعے سے مذہب اسلام کو کیا فروغ ملا اور ان کے مسلک کا اور جو ہے کیا بولتے ہیں کہ کیا کیا کام ہوا، علم حدیث اور علم تفسیر اور جس فن میں وہ ماہر تھے اس میں انہوں نے کیا خدمت انجام دی، جب وہ تمام کاموں پر غور و فکر کرنے کے بعد اتفاق بنتا ہے کہ یہ ہمارے یہاں کے فارغ فخر ازہر کے حقدار ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہوا کہ ہیں تو پھر ان کے گھر والوں کو، ان کے ورثہ کو بلا کر کے کہا جاتا ہے یہ ہمارے یہاں کے فارغ تھے، ساری زندگی انہوں نے خدمت کی ہے اور ان کی خدمت سے خوش ہو کر کے ہم یہ فخر ازہر ایوارڈ انہیں دے رہے ہیں۔ اب تو وہ دنیا میں ہے نہیں، اس ایوارڈ کو آپ لوگ قبول فرما لیجئے۔ پھر جب ان کے بارے میں لوگوں کو لکھ کر کے یا پڑھ کر کے بتایا جاتا ہے تو معلوم پڑتا ہے انہیں بھی فخر ازہر ایوارڈ ملا، مگر الحمدللہ حضور تاج الشریعہ ایک معاملے میں ممتاز ہیں اور وہ یہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ کے خدمات دین اس قدر شہرت یافتہ ہو چکے تھے اور اتنے زیادہ ہو چکے تھے کہ وہ کمیٹی ان کے زندگی میں بیٹھی اور ان کے دینی خدمات کو دیکھ کر کے، مسلکی خدمات کو
کر کے ان کی شہرت کو دیکھ کر کے اس کمیٹی نے یہ جو ہے آپس میں مشورہ کیا اور یہ پاس کیا کہ ان کے دنیا سے جانے کا انتظار نہیں بلکہ ان کے زندگی میں ہی ان کو ایوارڈ دیا جائے. تو سارے ایوارڈ پانے والے انتقال کے بعد ایوارڈ پائے ہیں مگر بریلی کے تاج الشریعہ نے اپنے زندگی میں فخر ازہر ایوارڈ حاصل کیا. ایک تو یہ. دوسرے حضور تاج الشریعہ ایک چیز میں اور ممتاز. مجھے کچھ لوگ جو کویت میں رہ کر کے آئے, عرب میں رہ کر کے آئے, ان سے میری ملاقات ہوئی جو علماء میں سے تھے, اور انہوں نے کہا کہ آج بھی کویت کے اندر, عرب کے اندر, عراق کے اندر جو طلبہ جاتے ہیں مصر جامع ازہر پڑھنے کے لیے, اور جب وہاں سے وہ واپس آتے ہیں اپنے ملک میں اور کسی انڈین سے ملاقات ہوتی ہے عالم علماء سے, اور جب وہ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کے زبان پر ہندوستانی علماء میں سے کسی کا نام آتا ہے تو حضور تاج الشریعہ کا نام آتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ نے جب سال اخیر کا امتحان دیا, اور اس سے پہلے 3 سال تک حضور تاج الشریعہ 1963 سے لے کر کے 66 تک مصر کے اندر تھے, 3 سال آپ نے وہاں رہ کر کے علم دین حاصل کیا. ان 3 سالوں میں جتنے بھی امتحان پڑے سارے امتحان کے اندر تاج الشریعہ سب سے اول ہوا کرتے تھے. اور جب حضور تاج الشریعہ نے فائنل امتحان دیا تھا تو پورے مصر کے اندر جامع ازہر کے جتنے بھی جو ہے شاخیں تھی اور اس میں جتنے بھی طلبہ تھے, جس بھی سبجیکٹ کے طلبہ تھے, کوئی بھی تاج الشریعہ کے برابر نمبر نہیں لایا تھا. سارے مصر کے اندر جامع ازہر کے تمام طلبہ میں سب سے زیادہ نمبر اگر کوئی حاصل کیا تھا تو حضور تاج الشریعہ نے حاصل کیا, اور ایسا نمبر حاصل کیا کہ آج تک کوئی حاصل نہیں کر سکا. آج بھی تاج الشریعہ کا نام جامع ازہر کے اندر سنہرے لفظوں میں چمک رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جس ملک کے بھی لوگ جاتے ہیں تو تاج الشریعہ کا ذکر جو ہے جامع ازہر کے اندر ان کو سننے کے لیے ملتا ہے. الحمدللہ ہم بڑے مقدر والے ہیں کہ ایسی عظیم شخصیت کی یاد منانے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. حضور تاج الشریعہ صرف جو ہے کیا بولتے ہیں کہ ایک عالم دین کا ہی نام نہیں تھا. حضور تاج الشریعہ کوہ ہمالا کی طرح ایک چٹان سخت تھے. مسلک کی بات آئی, عشق رسول کی بات آئی, دین کی بات آئی, ہر جگہ پر کھڑے رہے. کبھی مخالفین سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا, کبھی دشمنوں سے ہاتھ نہیں ملایا. دشمن سے مراد اپنے نفس کے دشمن نہیں بلکہ ان دشمن سے مراد دشمن اسلام ہے, دشمن رسول ہیں, دشمن جو ہے مسلک ہیں. کبھی بھی تاج الشریعہ نے کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا, چاہے وہ فروعی مسائل ہو, کوئی بھی اختلافی مسائل ہو, کسی پر بھی تاج الشریعہ نے کسی سے سمجھوتا نہیں کیا. اور ایک بات اور بھی ہے کہ حضور تاج الشریعہ نے اپنی ساری زندگی اپنے کسی مخالفین کے خلاف غلط زبان کا بھی استعمال نہیں کیا. مسئلے سے بات کی, کہا حضور فلاں نے ایسے گالی دی ہے, تاج الشریعہ سن کر کے رہ جاتے. حضور فلاں ایسے کہہ رہا ہے, تاج الشریعہ سن کر کے رہ جاتے. اور جب بات آتی حضور اس نے اس طریقے کا اعتراض کیا ہے تو پھر تاج الشریعہ اپنی زبان کو کھولتے اور اس پر قرآن سے, حدیث سے, فقہ سے اس پر جو ہے استدلال اور اس پر دلیل قائم فرما دیتے اور اپنی دلیل سے سامنے والے کی زبان کو بند فرمایا کرتے تھے. حضور تاج الشریعہ نے پہلا حج 1984 میں کیا, 83 میں کیا, دوسرا حج 1985 میں کیا, اور تیسرا حج 1986 کے اندر حضور تاج الشریعہ نے کیا. اور اسی حج کے دوران میں ایک مرتبہ آپ کو وہاں کی نجدی حکومت میں جیل میں بھی ڈالا, اور جب پورے دنیا کے اندر سنیوں نے احتجاج فرمایا تو نجدی حکومت نے آپ کو رہا کیا, اور پھر آپ کو خوش کرنے کے لیے اور یہ احتجاج کو ختم کرنے کے لیے 1 مہینے کا آپ کو رعایتی ویزا دیا کہ 1 مہینے تک آپ جتنا چاہیں اتنا یہاں رہیں. اور یہ سارے کے باوجود پھر وہ دن بھی آیا کہ حضور تاج الشریعہ کا ستارہ اتنا اللہ نے
बुलंद किया कि नजदी हुकूमत ने, जबकि सब जानते हुए कि हमने इनको जेल में भी डाला है, ये हमारे अकायद व नजरियात से इख्तिलाफ भी रखते हैं, मगर उसके बावजूद भी हुजूर ताजुश शरिया को दावत दे करके बुलाया और उन्हें मेहमान काबा बनाया गया। सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया काबे के अंदर गए और वहां जाकर के ताजुश शरिया ने नमाज अदा फरमाई है। सुभान अल्लाह। और ताजुश शरिया के साथ साथ काबे के अंदर जाने का शर्त हुजूर कायदे मिल्लत को भी हासिल है। सुभान अल्लाह। कायदे मिल्लत भी आपके साथ में थे, कायदे मिल्लत भी अंदर तशरीफ़ ले गए। तो वही हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान के एक करामत को मैं आपके सामने सुना करके गुजरना चाहूँगा और साथ ही साथ कहूँगा कि सुनो मियाँ, सिर्फ जो है ताजुश शरिया कहने से आप सच्चे मुहिब नहीं माने जाओ। आज हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ नारे तक महदूद हैं, अमल की दुनिया में सिफर हैं, अमल की दुनिया में सिफर हैं। हुजूर ताजुश शरिया बरेली की सरजमीन से बनारस आ रहे हैं। कौन सी ट्रेन को पकड़ना है? काशी विश्वनाथ को। काशी विश्वनाथ बरेली के जंक्शन पर शाम के वक्त में आया करती है। असर की नमाज का टाइम होता है। ताजुश शरिया घर से चले, बनारस आना है, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस को पकड़ करके बरेली जंक्शन पर पहुंच करके ताजुश शरिया ने असर की नमाज अदा की। ट्रेन पर बैठे, ट्रेन चली, शाहजहांपुर पहुंची। 1 घंटे का रास्ता है शाहजहांपुर, वहाँ से 1 या 1.5 घंटा। और जब वहाँ पहुंची ट्रेन तो मगरिब का नमाज का वक्त हुआ। ताजुश शरिया ने मगरिब की नमाज अदा फरमाई। अब वहाँ से ट्रेन चली, लखनऊ की धरती पर पहुंची। और जब लखनऊ पहुंची तो ताजुश शरिया ने साथ में हज़रत अल्लामा आशिक हुसैन कश्मीरी जो अभी मौजूद हैं वो भी थे, हज़रत मौलाना यूसुफ साहब भी मौजूद थे और हज़रत मुफ्ती शुएब साहब क़िबला जो दामाद ताजुश शरिया थे वो भी मौजूद थे और एक साहब और 4 लोग ताजुश शरिया के साथ सफ़र कर रहे थे। जब इशा की नमाज के बाद लखनऊ की धरती पर ट्रेन पहुंची तो ताजुश शरिया ने कहा कि मुझे हाजत के लिए बैतुल खला जाना है। अंदर गए, हाजत से फारिग हुए, वज़ू वगैरह बनाए और बना करके फिर जब अपने केबिन में आए तो फरमाया मौलाना यूसुफ साहब से कि मुसल्ला निकालो। मुसल्ला निकालने के बाद उन्होंने कहा हुजूर ट्रेन खुलने वाली है। कहा मैं कह रहा हूँ मुसल्ला बिछाओ, मुसल्ला बिछाओ। उन्होंने प्लेटफार्म पर मुसल्ला बिछा दिया। हुजूर ताजुश शरिया मुसल्ले पर गए, कमज़ोर काफ़ी थे। एक तरफ सहारा देने के लिए जनाब मुफ्ती शुएब साहब और एक तरफ आशिक हुसैन कश्मीरी साहब खड़े हो गए। ताजुश शरिया ने नीयत बांध ली और ट्रेन चली और चल करके ठहर गई। कोई जल्दबाजी नहीं, इत्मीनान से ताजुश शरिया ने जितने भी मुसाफिर पर नमाज है उस नमाजों को अदा किया। और नमाज अदा करने के बाद ताजुश शरिया ने फरमाया कि अभी ट्रेन कहाँ है, ट्रेन कहाँ है? वही साहब जो कह रहे थे हुजूर आप कह रहे हैं मुसल्ला बिछाओ, अब ट्रेन चलने वाली है, वही कह रहे हैं हुजूर अभी तो ट्रेन लखनऊ जंक्शन ही पर खड़ी हुई है। हुजूर ताजुश शरिया फिर ट्रेन में जाकर के बैठे और जैसे ही बैठे वैसे ही ट्रेन ने फिर आगे का सफर शुरू कर दिया। पता ये चला अगर आप पक्के नमाजी बन जाओगे, अल्लाह के बारगाह के पक्के साजिद यानी सजदा करने वाले बन जाओगे, रुकू करने वाले बन जाओगे, अपने रसूलुल्लाह के आंखों की ठंडक वाली इस इबादत से दिल से मोहब्बत करोगे तो आपके लिए आपको किसी के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, बल्कि जमाना आपकी नमाज के लिए ठहरता हुआ नजर आएगा। मगर आज हमारा हाल ये है, जोहर की नमाज में हमारी मस्जिदें भरी होती है, असर की नमाज में हमारी मस्जिदें भरी होती है, मगरिब इशा में हमारी मस्जिदों में लोगों की तादाद होती है, मगर फजर की नमाज में हमारी मस्जिदें वीरान बनी हुई है। किसी मस्जिद में सिर्फ इमाम मौज़िन नमाज पढ़ रहे हैं, किसी मस्जिद में बच्चंद बूढ़े आकर के नमाज पढ़ रहे हैं। ऐ लोगों, शैतान के धोखे से निकलो और ये रात रात भर जाग करके मोबाइलों में टाइम लगाने से अपने आप को बचाओ। ये फेसबुक की लानत, ये यूट्यूब की लानत, ये व्हाट्सएप की लानत, ये वो लानत है कि अच्छे अच्छे नेक लोगों को आज
نیکیوں سے دور کر کر کے رکھ رہی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں فجر میں نیند نہیں کھل رہی ہے۔ فجر میں کیوں نیند نہیں کھل رہی ہے؟ کیا رات بھر کرتے ہو؟ کیا مشین چلاتے ہو؟ نہیں، مشین نہیں چلاتے ہیں۔ کیا کوئی اور کام کرتے ہو؟ اور بھی کام نہیں کر رہے ہیں۔ پتہ چلتا ہے یہ رات بھر موبائلوں میں لگا ہوا ہے، فجر کی نماز قضا کر رہا ہے، فجر کی نماز چھوڑ رہا ہے۔ اے لوگوں، نماز اس جو ہے عظیم عبادت کا نام ہے کہ نماز کو چھوڑنے والا زنا اور قتل کرنے والے گنہگار سے بھی بڑھ کر کے گنہگار ہے۔ آپ سوچتے ہو کہ زنا کا گناہ بہت بڑا ہے، واقعی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے زنا کا گناہ۔ کتابوں کے اندر ہے، روایتوں کے اندر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے جو اس نے شیطان نے وہاں پر کہا تھا کہ منجنیق بناؤ، اس کے اندر ڈال کر کے ان کو آگ میں ڈال دو، تو اللہ کے فرشتوں نے کہا تھا کہ پروردگار تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو جا کر کے کرو۔ سارے فرشتے آ کر کے منجنیق کو پکڑ کر کے کھڑے ہو گئے اور تمام نمرودی مل کر کے اس کو جو ہے رسیوں کو کاٹنا چاہ رہے ہیں اور رسیوں کو کھینچ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے آگ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں، مگر کوئی کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو جانتے ہو اس وقت میں شیطان مردود لعین وہاں پر ایک بوڑھے کی شکل میں آیا تھا اور آنے کے بعد کہا تھا اگر تم چاہتے ہو کہ یہ رسیاں جو ہے لے کر کے تم کھینچ کر کے انہیں آگ میں ڈال دو تو اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ کہا کیا کام کرنا پڑے گا؟ کہا کام یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے قوم کے اندر سے 40 مرد اور عورت کو بلاؤ اور کہو یہیں پر سب مل کر کے زنا کریں۔ جب 40 مرد و عورت نے وہاں پر زنا کیا تھا، اللہ کے فرشتے فوراً وہاں سے جو ہے چلے گئے اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس منجنیق کی رسیوں کو جو ہے کھینچنے میں نمرودی کامیاب ہو گئے تھے۔ پتہ یہ چلا جہاں پر زنا کاری ہوتی ہے وہاں پر اللہ کے فرشتے بھی ہٹ جایا کرتے ہیں۔ ایسا سخت گناہ ہے، یہ نہ سمجھنا کہ زنا کا گناہ کوئی ہلکا گناہ ہے یا کسی جو ہے بچے یا بڑے یا انسان کے قتل کا گناہ ہلکا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ مگر سنو، حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے یا نبی اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ کہا کیا گناہ ہو گیا ہے تم سے؟ کہا مجھ سے گناہ یہ ہو گیا ہے کہ میں نے زنا کیا اور زنا سے حمل ٹھہر گیا اور پھر جب وہ بچہ پیدا ہوا تو مارے دنیا والوں کے شرم کے میں نے اس بچے کو اپنے ہاتھ سے مار دیا ہے۔ یعنی 2 گناہ کیا، ایک زنا کا گناہ کیا ہے، دوسرے ایک بچے کو میں نے قتل کر دیا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے، اللہ سے توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، فرمایا کہ تو اتنا بڑا گناہ کر کے آئی ہے، میری بارگاہ سے بھاگ جا، ہٹا دیا۔ جب وہ عورت چلی گئی تو اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے موسیٰ کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین بھی آتے تھے اور ڈائریکٹ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام فرماتے تھے کوہ طور پر جا کر کے۔ حضرت جبرائیل آئے، کہا اللہ فرماتا ہے آپ نے اسے کیوں بھگا دیا؟ کہا اے جبرائیل اس نے اتنا بڑا گناہ کیا، زنا جیسا گناہ کیا، ایک جو ہے بچے کو اس نے قتل کیا، اتنا بڑا گناہ، بھلا اس سے بھی بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ تو جناب جبریل نے کہا اللہ فرماتا ہے ہاں زنا سے بھی اور قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور وہ گناہ یہ ہے کہ بندہ نماز کو چھوڑ، بندہ نماز کو چھوڑ۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ بے نمازی بنے، تاج الشریعہ کا نعرہ لگا رہے ہو، تاج الشریعہ کا نام لے رہے ہو، تاج الشریعہ بریلی میں ہے تو بھی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے، بنارس میں ہے تو بھی نہیں، دنیا کے کسی ملک میں ہے تو بھی نہیں، حتیٰ کہ تاج الشریعہ سفر میں بھی ہے تو بھی تاج الشریعہ کی نماز نہیں چھوٹا کرنا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ رات میں تاج الشریعہ کی زیارت کر کے آتے ہیں، رات میں حضور گلزار میاں کی زیارت کر کے آتے ہیں اور فجر کی نماز ہماری غائب ہوتی ہے۔ تاج الشریعہ تو اب ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ رہے، مگر حضور گلزار میاں تو موجود ہیں۔ کوئی بتا دے یہاں پر کہ حضور گلزار میاں نماز فجر چھوڑ دیتے ہوں، نہیں پڑھتے ہوں، رات بھر جاگتے ہیں اور فجر میں سو جاتے ہیں 10 بجے اٹھ کر کے۔ حضور گلزار میاں
چاہے 2 بجے رات میں جلسے سے فارغ ہو یا 3 بجے رات میں ہو، جب وہ اپنی خانقاہ پر واپس آتے ہیں، جب تک فجر کی نماز پڑھ کر کے، قرآن پڑھ کر کے، وظائف پڑھ کر کے، اور پھر سورج طلوع ہو جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہی سوتے ہیں۔ وہ آ کر کے کمرے میں سویا نہیں، انتظار کرتے ہیں نماز کا۔ تو کیا آپ لوگ صرف نعرہ لگاؤ گے؟ مسجدیں کون آباد کرے گا؟ مسجدوں میں کب جاؤ گے؟ اپنی پیشانیوں کو کب جھکاؤ گے؟ حضور تاج الشریعہ کی اس کرامت کو بیان کرنا صرف یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ سن کر کے نعرہ لگا دیں، مقصد یہ تھا کہ دیکھو حضور تاج الشریعہ کی زندگی کیا ہے اور ہم اس کے چاہنے والے ہیں، ہماری زندگی کیا ہے۔ ہمارے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں، قرآن کے لیے ٹائم نہیں، اور گستاخوں نے انہی جالوں سے آپ کو پھنسا رکھا ہے۔ آپ کی مسجدیں قبضہ کر دیں، ان کی بڑھوتری ہو رہی ہے۔ کیوں بڑھوتری ہو رہی ہے؟ ان کے پاس عمل کی چمک دمک ہے، آپ کے پاس عمل کی چمک دمک نہیں۔ اپنے عمل کو مضبوط کرو، نمازوں کی پابندی لازم رکھ لو، کر لو اپنے اوپر نماز کو۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نیند نہیں کھلتی، آپ 3 بجے رات میں سوتے ہو پھر بھی 7 بجے اٹھ جاتے ہو، آپ 2 بجے رات میں سوتے ہو پھر بھی 7 بجے اٹھ جاتے ہو، کیوں اٹھتے ہو؟ اس لیے کہ آپ کے دل کے اندر جب آپ سوتے ہو تو یہ فکر لے کر کے سوتے ہو کہ ہمیں 7 بجے اٹھنا ہے اور 1 گھنٹے میں ہمیں بالکل فریش ہو کر کے، نہا دھو کر کے اپنے کام میں چلے جانا ہے۔ آپ کو 8 بجے کام میں جانے کی فکر 7 بجے جگا دیا کرتی ہے۔ 2 بجے رات میں سوئے، 3 بجے رات میں سوئے، پھر بھی 7 بجے اٹھ گئے، کیوں اٹھے؟ اس لیے کہ فکر لے کر کے سوئے تھے کہ ہمیں 8 بجے کام میں جانا ہے، 7 بجے اٹھیں گے، 1 گھنٹے کے اندر نہا دھو کر کے، کھا پی کر کے، ناشتہ کر کے فارغ ہو جائیں گے 8 بجے سے کام میں۔ 8 بجے سے کام میں جانے کی فکر لے کر کے سوئے، آپ کی 7 بجے نیند کھل گئی۔ اگر ایسے ہی آپ نمازی پکے بن جاؤ گے اور یہ فکر لے کر کے سو گے کہ ہمیں 4:30 بجے مسجد میں حاضر ہو کر نماز با جماعت فجر پڑھنی ہے اور 4 بجے اٹھیں گے تبھی ہم آدھے گھنٹے میں تیار ہو پائیں گے، جب نماز فجر کی فکر لے کر کے سو گے تو انشاءاللہ تعالی خود بخود 4 بجے آپ کی نیند کھل جائے۔ آپ فکر لے کر کے نہیں سوتے، آپ نماز کی محبت لے کر کے نہیں سوتے ہو۔ نماز کی محبت دل میں پیدا کرو۔ دیکھ رہے ہو دنیا کے اندر، ہندوستان میں خاص کر کے کیا ہو رہا ہے؟ آج وہ مسجد پر جانچ، آج اس مسجد پر جانچ، آج اس مسجد پر جانچ، اور مسلمان خالی گلیوں میں بیٹھ کر کے دیکھو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ۔ خالی بولنے سے کام چلے گا؟ صرف بولنے سے کام چلے گا؟ آپ یہ سوچتے ہو کبھی کبھی ہم میں سے کوئی لوگ کہتے ہیں نا، حضرت ہم نے کسی کا مارا نہیں ہے، کسی کا کھایا نہیں ہے، کسی کا دبایا نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے زنا نہیں کیا، ہم نے قتل نہیں کیا، ہم چوری نہیں کرتے، ہم بےایمانی نہیں کرتے، پھر بھی یہ مصیبتیں ہم پر کیوں آ رہی ہے؟ تو آپ نے صرف یہ سوچا کہ زناکار کے گھر میں مصیبت آئے گی، سود کھانے والے کے گھر میں مصیبت آئے گی، ظالم پر مصیبت آئے گی، بےایمانی کرنے والے پر مصیبت آئے گی، کوئی کسی کا مارے گا، لے لے گا، دبا لے گا، اس پر مصیبت آئے گی۔ ہم تو کچھ نہیں کرتے، یہ کیوں نہیں سوچتے ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جب 5 مرتبہ ہمیں بلایا جاتا ہے ہم نہیں جاتے ہیں، یہی گناہ ہمارا سب سے بڑا ہے، اسی کے سبب سے ہمارے اوپر ساری مصیبتیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ آپ نے زنا کو گناہ سمجھا، نماز کو چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھا آپ نے؟ بے نمازی کا حال یہ ہوگا، حضرت سے پوچھو، اللہ تبارک و تعالی بے نمازی سے اس قدر ناراض ہے کہ وہ کلمہ تو نبی کا پڑھتا ہے، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، امتی نبی کا کہلاتا ہے، مگر بے نمازیوں کو کل اللہ تعالی حشر کے میدان میں کس کے ساتھ کھڑا کرے گا؟ فرعون کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، شداد کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ، یہ جو بڑے بڑے کافر اور اللہ اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے یہ ظالم جو دھرتی پر گزرے ہیں، ان گنہگاروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بے نمازیوں کو کل محشر کے میدان میں کھڑا کرے۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم ساری زندگی
اولاد نبی کے دامن کو پکڑ کر کے ان کا نعرہ لگاتے رہے، نبی کے نام کا نعرہ لگاتے رہے، اللہ کے جو ہے کیا بولتے ہیں تکبیر کو بلند کرتے رہے، اور نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر کل محشر کے میدان میں ہم نبی کے ساتھ نہ ہو کر کے، آل نبی کے ساتھ نہ ہو کر کے شداد، فرعون، نمرود، حامان، قارون کے ساتھ کھڑے کیے جائیں؟ چاہے گا کوئی ایمان والا؟ اگر نہیں چاہتے ہو تو پھر کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، اپنی مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا۔ تاج الشریعہ نے جہاں عشق رسول کا پیغام دیا ہے، وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا بھی پیغام دیا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، جتنی ہلکی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اور آپ غور نہیں کرتے ہیں، تاج الشریعہ نے ان باتوں پر بھی غور کیا اور عمل کیا۔ سارا زمانہ یہ جانتا ہے کہ اخیر وقت میں تاج الشریعہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ آپ اور ہم صرف کرتا پاجامہ میں الٹا اور سیدھا دیکھتے ہیں۔ اکثر لوگ اس مسئلے سے غافل ہیں۔ لنگی پہننے میں کوئی الٹا سیدھا نہیں دیکھتا، بس لنگی لیا ڈال لیا، لنگی میں بھی الٹا سیدھا ہے۔ آپ الٹے کپڑے کو پہن کر کے نماز درست نہیں ہے، حضرت سے پوچھو مسئلہ۔ حضور تاج الشریعہ کپڑے تبدیل فرما رہے تھے اور آپ کے خادم نے آپ کے ہاتھ میں لنگی دیا۔ آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، مگر تاج الشریعہ نے لنگی کو پکڑ کر کے جہاں پر سلائی تھا اس کو ایسے ایسے چھونا شروع کیا، اور انہیں احساس ہو گیا کہ لنگی کو سیدھی کر کے نہیں دی گئی ہے۔ تاج الشریعہ نے فوراً ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ لنگی کو الٹا کر کے مجھے پہنا رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے لنگی تو سفید ہے، اس میں الٹا اور سیدھا کیا؟ تو جب لنگی آپ لا کر کے سلے، جدھر سے سلائی چلی وہ الٹا ہو گیا اور اندر والا حصہ سیدھا ہو گیا۔ اب جب بھی آپ پہنو گے تو اس کا آپ کو اہتمام کرنا پڑے گا، سلائی دیکھنی پڑے گی اور اسی حساب سے آپ کو لنگی باندھنا۔ تاج الشریعہ اتنی باریکیوں پر بھی عمل کیا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ لنگی آپ پہن لے تو جیسے چاہو ویسے پہنو، الٹا کپڑا نہیں پہننا، سیدھا کپڑا کر کے پہننا۔ ان چیزوں پہ کوئی دھیان نہیں دیتا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان دھیان دیتے ہیں۔ کوئی چیز شریعت کے خلاف نہ ہو، کوئی چیز مسلک سے ہٹ کر کے نہ ہو۔ آج ہمارا کا حال یہ ہے، مسجد میں ہیں تو سنت والے بنے ہوئے ہیں، دوستوں کے بیچ میں ہیں تو سنت والے بنے ہیں، جلسے میں ہیں تو سنت والے بنے ہیں، دعوتوں میں جاتے ہیں ساری سنت بھول جاتے ہیں، شادیوں میں گئے ساری سنت بھول گئے، گھومنے کے لیے گئے ساری سنت بھول گئے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تقویٰ اور سنت کا نام یہ ہے، اکیلے بھی رہو تو بھی عمل رہے، ہزار کے بیچ میں رہو تو بھی عمل رہے۔ یہ نہیں کہ ہزاروں کو دکھانے کے لیے عمل کر رہے ہو، تنہائی کے اندر ہو تو کوئی عمل نہیں۔ تو اپنی زندگی کے اندر میرے پیارے بھائیوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، امام الانبیاء کے غلاموں، یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اچھے بن جائیں۔ چند دن کی زندگی ہے، مرنے کے بعد ہمیں اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور وہاں جا کے اپنا منہ دکھانا ہے، وہاں اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ ہم ایسے بن کر کے جائیں کہ ہم جب نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو نبی ہمیں دیکھ کر کے چہرے کو نہ گھمائے بلکہ ہمیں دیکھ کر کے مسکراتے نبی تو سمجھ لو کہ ہماری معراج ہو جائے گی۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی ہمیں فیضان تاج الشریعہ سے، فیضان اعلیٰ حضرت سے، فیضان صدر الشریعہ سے، فیضان اولیاء اللہ سے اور تمام بزرگان دین کے فیوض سے مالا مال فرمائے۔ انہی کے نقش قدم پر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، انہی کی محبتوں میں اللہ ہم سب کو قائم رکھے اور نبی آل نبی غلامان نبی کی محبت میں اللہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ بولنے میں کسی طرح کی سہون قصدن خطا، لغزش، بھول چوک، کمی بیشی مجھ سے ہو گئی ہو تو آپ سب کو اللہ کی بارگاہ میں گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ سب کو مل کر کے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔